حاشر الأموات سبحان راحل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین. محترم و معزز سامعین کرام، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کا فقراء مہاجرین کا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فقراء مہاجرین جمع ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مالدار صحابہ ہم سے بڑھ گئے ہیں اور ہم ان کے ساتھ جو ہے نماز کے اندر اور روزے کے اندر شریک ہیں کہ جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، ولا ویتصدقون ولا نتصدق ویؤتکون ولا نعتق، اور وہ جو ہے صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم مال نہ ہونے کی وجہ سے صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، اور اسی طرح جو ہے وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، مسلمان جو غلام ہیں ان کو لے کر آزاد کرتے ہیں، اور ہم جو ہے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے غلام بھی آزاد نہیں کر سکتے، تو اس ثواب سے بھی ہم محروم رہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، یہ عمل کیا کرو اور پچھلے والوں کو تم پکڑ لو گے، جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں ان کو تم پکڑ لو گے، اور باقی لوگوں سے تم آگے بڑھے رہو گے، اور تم سے کوئی آدمی بھی افضل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ کوئی شخص یہ عمل نہ کر لے. تو صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہر نماز کے بعد جو ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ ثواب جو ہے ان سب سے بڑا ہوا ثواب ہے. تو جب مالدار صحابہ وہ بھی اس دور کے مالدار تھے، آج کے دور کے تو نہیں تھے، اس دور کے تھے، تو اس وقت جو ہے صحابہ کو جب پتہ چلا کہ یہ جو ہے ہر نماز کے بعد انگلیوں پر کچھ گنتے رہتے ہیں اور یہ دیکھا عجیب عمل دیکھا، تو پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو پوچھنے پر ان کو بھی بتایا گیا کہ یہ اس طرح واقعہ ہوا ہے، اور صحابہ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتایا ہے. تو ان صحابہ نے بھی کرنا شروع کر دیا. جب فقراء مہاجرین نے دیکھا کہ وہ بھی کر رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر جو ہے آ کر جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، وہ تو مالدار صحابہ بھی کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں. تو ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ میں تم کو ایک اور عمل بتاتا ہوں، تم یہ عمل کرو. تو وہ یہ عمل یہ بتایا کہ سبحان اللہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور بیوی سے صحبت کرنا بھی صدقہ ہے. تو صحابہ حیران رہ گئے کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہے، یہ کیسے صدقہ ہو سکتا ہے؟ ہم اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، بشری تقاضا پورا کرتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو ناجائز استعمال کرو، غیر محرم کے پاس جو ہے بغیر نکاح کے یہ ضرورت پوری کرو، تو صحابہ نے فرمایا، عرض کیا رسول اللہ کہ یہ تو حرام ہے، گناہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح حلال کے اندر ثواب اور اجر ہے. تو معزز سامعین کرام، تو اس کے اندر آپ اندازہ لگائیں کہ جو فقراء لوگ ہیں ان کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل اور احسان کا دروازہ پھر بھی کھول کر رکھا ہے کہ سبحان اللہ کہو صدقے کا ثواب ہے، الحمدللہ کہو صدقے کا ثواب ہے، اور ایک مرتبہ کہنے پر جو ہے اتنے بڑے بڑے درخت جنت کے اندر لگ رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا زیادہ کثیر تعداد میں ہم ثواب اور صدقات کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اور ایک ہی مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے اور اس پر جو 90 نیکیاں بھی مل رہی ہیں، درخت بھی مل رہا ہے اور صدقے کا ثواب بھی مل رہا ہے. تو اس سے بڑھ کر پھر اور کیا چاہیے جب ایک ہی عمل کے ساتھ جو اتنے سارے جو ہے وہ عمل مل جائیں، اتنا سارا ثواب مل جائے. اللہ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.